اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن حمید فرقان مجید کا 30واں یعنی آخری پارہ اما 37 صورتوں 39 رکوع اور 564 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ پہلی 2 صورتیں سورہ النبا اور سورہ النازعات میں 2 رکوع ہیں، باقی تمام 35 صورتیں ایک رکوع کا احاطہ کر رہی ہیں۔ میں نے اس مبارک اور خوبصورت پارہ کو ڈیوائن سولوشن یعنی ربانی حل کا نام دیا ہے۔ وہ تمام سوالات، مسائل، پیچیدگیاں اور جبلی کمزوریاں جن کا تذکرہ باقی پورے قرآن پاک میں ہوا، ان کا حل اور جوابات اس پارہ کی شان ہے۔ ربانی حل غور و فکر میں ہے، تدبر اور تفکر میں۔ بہترین حل روح کو خوراک دینا ہے، باقاعدہ بغیر رکے ہوئے۔ نفس کو شیطان کے فریب سے بچا کر رکھنا ہے۔ روح میں لطافت تب ہی آئے گی جب ہم حسد، بغض، کینہ، طمع، لالچ اور خود غرضی سے بچا کر زندگی گزاریں گے۔ ہر حال میں رب کے شکر گزار بندے بنیں گے، اللہ کا ذکر جاری رکھیں گے، سجدے کریں گے، صبر سے کام لیں گے، تو پھر ربانی نسخہ کیمیا ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ اس پارے کے پہلے اور دوسرے رکوع میں قیامت کی چونکا دینے والی خبر سنائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو۔ پھر رب کریم کی طرف سے پرہیزگاروں کے لیے جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہوئی کمائی کام آئے گی۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں یعنی سورہ النازعات میں اللہ رب العزت 5 فرشتوں کی قسم اٹھا کر اپنی کبریائی اور قیامت کی سچائی بیان کر رہے ہیں۔ اس روز مومن کا دل اور آنکھیں سکون کے نور سے منور ہوں گی۔ پھر جنت ٹھکانہ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھا۔ 5واں رکوع سورہ عبسہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ربانی حل پیش کر رہا ہے کہ کمزور اور غریب کی بات بھی توجہ سے سنی جائے، یوں رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ پھر انسان کو اس کی اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے، شکر گزاری کی نصیحت مل گئی۔ یوں قرآن سے دوستی رکھنے والوں کے چہرے چمکتے دمکتے، ہنستے مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے۔ پھر 6واں رکوع سورہ التکویر کی صورت قیامت کی ہولناکی، محمد کی پاکی اور قرآن کی آفاقی سچائی پیش کر رہا ہے۔ رحمت للعالمین نے ساری انسانیت کو عقل و شعور بانٹ کر غیب کے سارے راز عیاں کر دیے۔ قرآن کو ہمارے لیے نصیحت اور علم و دانش کا خزانہ بنا دیا۔ 7ویں رکوع کی سورہ الانفطار میں انسان کو مزید جھنجھوڑ کر رب کی عظمت کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس ذات باری تعالی نے انسان کی تخلیق کا خمیر اعتدال سے اٹھایا، ان کے چہروں میں ربوبی حسن کی جھلک پیش کر دی۔ یوں حق کی آفاقی سچائی کو سمجھنے والے ابرار ٹھہرے۔ پھر 8ویں رکوع یعنی سورہ المطففین میں مطفف اس شخص کو کہا گیا جو حقدار کو اس کا پورا حق نہیں دیتا۔ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کو سخت وعید کی گئی ہے۔ واضح ہو گیا کہ ہمیں اپنے قلب کو زنگ آلود ہونے سے بچا کر رکھنا ہے۔ علیین ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام نیکوکاروں کا جنت میں جانا لکھا ہوا ہے۔ ان کے چہروں کی رعنائی تر و تازگی سے پہچان لیا جائے گا کہ وہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں۔ پھر سورہ انشقاق پارے کا 9واں رکوع ہے جس میں اللہ پاک بندے کو محنت مشقت کرنے اور کوفتیں مصیبتیں جھیلنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس پر عمل پیرا ہو کر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب ہوگا۔ 10ویں رکوع یعنی سورہ البروج میں اللہ رب العزت 4 قسمیں اٹھا کر اپنی طرف توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اسی میں گرتا ہے۔ توبہ کرنے والے کا جرم اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں،
نیک عمل کرنے والے اہل ایمان کی جگہ جنت میں ہوگی۔ سورہ الطارق اس پارے کے 11ویں رکوع میں پیش کی گئی ہے، جس میں انسان کو اپنی ہی تخلیق پر غور کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے، یوں اپنی ہستی کو پہچاننے کی دعوت ہے۔ واضح ہو گیا کہ قرآن جھوٹ اور سچ کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور یہ کہ انسان کو رب کی طرف سے مہلت جیسی رحمت بھی میسر ہے۔ پھر سورہ الاعلیٰ 12ویں رکوع میں رب کی تسبیح، اس کے پیارے ناموں کی ثنا پیش کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی نصیحت میں آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ واضح ہوا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دی۔ 13واں رکوع سورہ الغاشیہ کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ تر و تازہ اور شادمان چہروں کا ذکر ہے جو روز قیامت خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، رب کی رحمت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس رکوع میں یہ بھی واضح ہوا کہ اونٹ کی تخلیق سے انسان کو رب تعالیٰ کی اطاعت شاری سیکھنی ہے۔ سورہ الفجر یعنی 14ویں رکوع میں قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کے انجام کا ذکر ہمیں عبرت اور نصیحت دے رہا ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ مومنوں کی پاکیزہ روح رب کی طرف اس حالت میں لوٹ جائے گی کہ رب اس سے راضی اور وہ رب سے راضی ہو جائیں گے۔ سورہ بلد اس پارے کا 15واں رکوع ہے، جس میں فتح مکہ کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ مزید حکم یہ ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں اخلاص سے خرچ کیا جائے، زبان کے استعمال میں احتیاط برتی جائے۔ معلوم ہوا کہ نیکی کرنے کا قوت فیصلہ بھی ایک نعمت ہے۔ 16ویں رکوع میں سورہ الشمس کا بیان ہے۔ اس کی پہلی 8 آیات میں رب تعالیٰ قسمیں اٹھا کر اس شخص کے فلاح پانے کی گواہی دے رہے ہیں جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ 17ویں رکوع یعنی سورہ اللیل میں واضح ہو گیا کہ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے جو اللہ سے ڈرے، گناہوں سے بچ کر رہے اور نیک کاموں میں مال خرچ کرے۔ سورہ الضحیٰ یعنی پارے کا 18واں رکوع اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر یہاں یتیموں کی سرپرستی اور سائل کی مالی معاونت اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی نصیحت بھی ہے۔ سورۃ النشرح اس پارے کا 19واں رکوع ہے، جس میں واضح ہو گیا کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، اور یہ کہ عبادت کے لیے یکسوئی اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ 20واں رکوع سورۃ التین کو سمیٹے ہوئے ہے، جس میں اللہ پاک انجیر، زیتون، کوہ طور، فلسطین کے پہاڑ سینین اور مکہ شہر کی گواہی دے کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو نہایت بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بلند و بالا رکھا۔ 21ویں رکوع میں سورہ العلق واضح کر رہی ہے کہ انسان کی عزت و شرافت علم سے ہے، یہ انسانیت کے لائق نہیں کہ وہ مال و دولت پر فخر کرے۔ 22ویں رکوع کی سورہ القدر میں شب قدر کی فضیلت کا بیان ہے، جس میں ملائکہ کا نزول باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی یہ دعا سکھلائی: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 23ویں رکوع اور سورہ البینہ میں اخلاص، توحید، نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر اہل ایمان اور نیکی پر قائم رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑھیا ہیں۔ پارے کا 24واں رکوع سورہ الزلزال کی وضاحت کر رہا ہے کہ زمین بذات خود اپنے اعمال کی گواہی دے رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بغیر حساب کے چھوڑا نہیں جائے گا۔ پھر سورہ العادیات یعنی 25ویں رکوع میں مجاہدین کی عظمت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا واقعہ ہوا ہے، مال کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ سورہ القاریہ یعنی 26ویں رکوع میں کھڑکھڑانے والی قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس دن نیک لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ سورہ التکاثر
27واں رکوع واضح کر رہا ہے کہ آخرت سے غفلت دنیا کے حرص کا نتیجہ ہے، قبر میں نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ پھر پارے کا 28واں رکوع سورہ العصر ایمان لانے، نیک عمل کرنے، آپس میں حق بات کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ غیبت، عیب جوئی اور بخل کی مذمت 29ویں رکوع یعنی سورہ الحمزہ میں ہو رہی ہے۔ سورہ الفیل یعنی 30ویں رکوع میں ہاتھی والوں یعنی ابرہہ کے لشکر کا تذکرہ ہے جسے ابابیل نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر قریش پر رب کے انعامات کا ذکر 31ویں رکوع یعنی سورہ القریش میں ہے۔ سورہ الماعون 32واں رکوع ہے جس میں منافقین کی ریاکاری اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ حوض کوثر ملنے کی خوشخبری اور پھر شکر ادا کرنے کا تذکرہ 33ویں رکوع یعنی سورہ الکوثر میں ہے۔ 34واں رکوع الکافرون میں واضح ہو گیا کہ حق اور سچائی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ سورہ النصر 35واں رکوع ہے جس میں مکہ کی عظیم فتح کی بشارت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی حمد بیان کرنے اور مغفرت کی دعا کی نصیحت کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر اس پارے کے 36ویں رکوع یعنی سورہ اللہب میں واضح ہو گیا کہ ابو لہب کا مال اور اولاد اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ 37ویں رکوع یعنی سورہ اخلاص میں واضح ہو گیا کہ مخلوق خدا محتاج ہے جبکہ خالق بے نیاز ہے۔ رب کی ربوبیت سب قسم کی آل و اولاد سے مبرہ ہے۔ 30ویں پارے کے آخری 2 رکوع سورہ فلق اور سورہ ناس کا احاطہ کر رہے ہیں جس میں واضح ہو گیا کہ رب کی پناہ میں آ کر انسان ہر قسم کے شر اور حسد سے بچ جاتا ہے، اور یہ کہ جو پروردگار کی پناہ میں آ جاتے ہیں وہ جنوں اور انسانوں کے ہر قسم کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ مختصراً قرآن پاک کا یہ 30واں پارہ ہمیں بریکنگ نیوز دیتا ہے کہ اگر ہم لوح محفوظ کی تمام سچائیوں پر سر تسلیم خم کر لیں تو جنت کی لطیف اور نفیس دنیا بسانے کے لیے ہمارا ہی انتخاب ہوگا۔ اپنے آپ کو بھول جانا، اپنی نفی کرنا، خدا سے شدید الفت کا رشتہ استوار کرنا ہی تقویٰ ہے۔ اپنی ذات پر غور و فکر کرنا، رب کی نعمتوں پر شکر گزاری ہمیں روز قیامت نور کے جرمٹ میں رکھے گی۔ زندگی کے جس شعبہ میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پورا حق ادا کرنا ہوگا۔ ڈنڈی ہرگز نہ ماریں، علیین کا راستہ اختیار کریں، قلب کو زنگ آلود ہونے سے بچائیں۔ اگر ہم دنیا کی بے ثباتی اور اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں، دلوں کو قرآن کے نور سے منور رکھیں، سجدہ ریزی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو پھر یقیناً روز قیامت نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ رب کی کائنات سے سبق لے کر اپنے ذاتی وجود سے آگاہی پا کر اس امر کو جان لیں کہ ہمارا چہرہ سجدے کے لیے بنایا گیا ہے، جسم خدمت خلق کے لیے، جبکہ دل علم و عرفان اور محبت کا مرکز ہے۔ جب تارک ستارے کی مانند دل کی تاریکیاں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر وہاں قرآن کی آفاقی سچائیاں جگہ لیں گی، رب کی حقیقی قدرت اور اس کی مخصوص رحمت کا راز کھل جائے گا، جھوٹ اور سچ آسانی سے الگ الگ ہو جائیں گے۔ ہم یہ بھی جان گئے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ حق گوئی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے میں صبر ہے، شکر گزاری ہے، رب کی ربوبیت میں بے نیازی ہے۔ ہم اس کی پناہ میں آ کر ہر قسم کے شر اور فریب سے بچ سکتے ہیں۔ تو پھر آئیں ہم اپنے اللہ کے حضور جھک کر سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ول کو رب کی ول کے آگے سرنڈر کرتے رہیں گے۔ یا اللہ ہماری عقل کو الہامی علم کے تابع کر دے۔ یا اللہ پاک روح ہماری باس بن جائے، مادی جسم اس کا سبارڈینیٹ ہو۔ یا اللہ ہمارا دل عقل کے تابع نہ ہو بلکہ عقل دل کے تابع ہو جائے۔ اے ہمارے کریم مولا،
نیکی کا کام کرنے کی ہماری قوت فیصلہ میں اضافہ فرما دے۔ یا اللہ پاک ہر قسم کے شر سے پاک کر دے، نفس کے سارے فریب دھو ڈال۔ اے کریم مولا ہمیں تھوڑے پر شکر گزار بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہدایت ربانی کا ہر دروازہ چوپٹ کھول دے۔ اے ہمارے کریم مولا ہمیں بھی عسر کے حالات سے نکال کر یسر کی وادی میں لے آ۔ یا پاک مولا ہماری چھوٹی چھوٹی معمولی نیکیاں ہی ہماری بخشش کا باعث بنا دے۔ یا اللہ ہم اپنی جان ہی نہیں بلکہ اپنی زندگیاں بھی تیرے دین کے لیے قربان کر دیں، ذکر کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا اور ہمیں روح مطمئنہ کی فہرست میں ڈال دینا۔ یا اللہ پاک تو کریم ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، ہمیں دونوں جہانوں کی عافیت نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، نفرتوں قدورتوں سے پاک فرما دے۔ ذکر الہی سے معزتین کی تلاوت سے دل کی دنیا بدل دے۔ یا کریم مولا تو سپیس لیس اور ٹائم لیس کائنات کا انداتا ہے، ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما کر آئندہ گناہوں سے پاک کر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔